بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی ان آیات میں ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں ان کا اصل میں ایک ہی جو بڑا موضوع ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ، اور اس حوالے سے سب سے پہلے اولیاء اللہ کا تعارف اور ان کی پہچان کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا، اور پھر اولیاء اللہ کا مقام اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو انعام ہیں ان کا تذکرہ آئے گا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے ان اولیاء اللہ کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں جو ہیں ان کی نوید سنائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ درس جو ہے اسی حوالے سے تفصیل طلب انشاءاللہ ہے، تو اس لیے اسی کے اوپر ہم زیادہ جو ہے فوکس کریں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں ان آیات کی تلاوت اور پھر ان کے ترجمے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، اور یہ لفظ جو ہے خبردار یا ہوشیار کرنے کے معنی میں، تنبیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ ان، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، یہ جو ہے جو اس میں کہہ لیں نسبت پائی جاتی ہے، یعنی اولیاء کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اپنی طرف کی ہے۔ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف، نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وکانوا، اور وہ سب تھے، یتقون، ڈرتے، لہم، ان کے لیے، البشرا، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیل، لا تبدیل، کوئی نہیں تبدیلی۔ اور یہاں پر دیکھیے تبدیلہ میں لام کے اوپر ایک زبر ہے، یعنی تنوین کی بجائے یہاں پر ایک حرکت ہے، تو یہ لائے نفی جنس ہے اصل میں، یعنی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، لی کلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے لیے، یا اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ ذالک، یہ، ہوا، وہ، الفوز، کامیابی، العظیم، بڑی کامیابی، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، یعنی یہی ہے وہ جو بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی صرف یہی ہے۔ تو یہ دیکھیے 3 آیات ہیں آج کی جو آیات ہم نے پڑھی، آیت نمبر 62، 63 اور 64۔ اللہ رب العزت نے ان 3 آیات میں اولیاء اللہ کے حوالے سے بڑی تفصیل اور انتہائی اختصار کے ساتھ، لیکن اس کے اندر ایک پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کا اگر ہم پچھلے درس کے ساتھ ربط دیکھیں تو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دی، اور تسلی دینے اور آپ کے کام کو خراج تحسین سے نوازنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے یہاں سے آج کی جو آیات ہیں ان میں جو توحید سے محبت کرنے والے، جو توحید کے متوالے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور حق پر جو قربان ہونے والوں کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انداز میں ان کو بھی تسلی دی ہے، جیسے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تو اب ان لوگوں کو جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی جو ہے تسلی دی ہے
کہ ان کا مستقبل بڑا تابناک ہے، اور یہ ان کے لیے خوشخبری لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوشخبری کی نوید سنائی۔ اب یہاں پر آج کی جو آیات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے لفظ اعلیٰ سے۔ یہ لفظ اعلیٰ یہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر آتا ہے، لیکن جب بھی یہ لفظ آ جائے تو اس کا ایک اپنا معنی اور مفہوم ہے، اور وہ معنی اور مفہوم اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آگے جو بات اصل میں آ رہی ہے وہ بڑی ہی کوئی اہم بات ہے، کیونکہ اعلیٰ یہ جو ہے یہ خبردار کرنے کے معنی میں ہے، یعنی تمہیں ہم خبردار کر رہے ہیں، خبردار ہو جاؤ، تم تک یہ خبر پہنچ جائے، خوب اچھی طرح سے سن لو، آگاہی اختیار کر لو، اس کو سمجھ لو بات کو۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے جب بھی کوئی شخص کسی بات کے شروع میں اس طرح کی بات کر دے کہ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی کوئی زبردست بات ہے، لہٰذا دھیان لگا کر اس کو سننا، اس کے اندر کوئی معمولی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام کتنا حسین خوبصورت کلام ہے کہ اس میں ہمیں کلام کی وہ تمام خوبصورتیاں وہ ملتی ہیں کہ جو کسی کلام میں ہو سکتی ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت سے زیادہ بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس بات کو شروع کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انا کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ الا کے بعد اگلا لفظ ہے انا۔ انا کا مطلب ہے بے شک، یعنی جو بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہیں اس کو تنبیہاً بڑے غور و فکر سے دھیان لگا کر سننا ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ایک یقینی اور انتہائی پختہ بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی ان کو کوئی خوف نہیں اور ان کو وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، وہ غمگین نہ ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اولیاء کو اصل میں مخاطب اور اولیاء کے حوالے سے خبر دی ہے، اور ایک بڑی ہی زبردست اور پیاری بات کی ہے کہ اللہ نے اولیاء کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے ولی، اس بات سے اور اس جملے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ولی ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ ہی کے ہوں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ولایت کی نسبت اپنے ساتھ کی، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن ہی اگر ہم پڑھتے ہیں تو دوسری جگہ پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولیاء الشیاطین بھی ہیں، جو شیطان ہیں ان کے بھی ولی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ لہٰذا یہاں پر جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، جن کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنے انعامات بیان فرما رہے ہیں، جن کی پہچان اور جن کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، یہ اولیاء تو ہیں لیکن اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے، اور دوسرا اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان اولیاء کے مقام و مرتبے کے اندر وہ ایک زبردست اضافہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا مقام ہی الگ ہے۔ خیر، یہ اولیاء جو ہے یہ لفظ ولی کی جمع ہے، اولیاء ولی کو کہتے ہیں، ولی کی جمع ہے یہ، اور ولی کا معنی ہے دوست، اور دوست کے معنی میں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے پھر کیا مراد ہوا؟ یعنی اللہ کے دوست۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے صرف ان کا جمالاً ان کا نام لیا ہے، جبکہ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی تعریف بھی بیان کر دی ہے کہ وہ اصل میں ہیں کون، ان کو پہچانا کیسے جائے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ اولیاء اللہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ تو اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام، اور یہ جو کانو کا لفظ ہے نا، یہ فعل استمرار، یا جس کو انگلش میں کہہ لیں کہ کنٹینیوس ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسا کام جس کے اندر کنٹینیوٹی ہو، جس کے اندر ایک تسلسل ہو، جو ایسا نہیں کہ کبھی کیا جائے اور کبھی نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر ایک ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اور دوسری بات اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ
ڈرنے میں، اللہ سے، اللہ کے جو ہے خوف میں، اور اسی طرح گناہوں سے جو ڈرنے اور بچنے میں وہ ہمیشگی اختیار کرتے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، ہمیشہ اپنے گناہوں سے بچتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی فرما دیا اور خود ہی فرما دیا کہ یہ اولیاء اللہ اصل میں ہیں کون، اور یہ ضروری اصل میں کیوں تھا کہ اللہ رب العزت ان اولیاء اللہ کا تعارف بھی خود ہی کرا دے، کیونکہ آج جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ اور مہمہ بن گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے نام پر آج امت کے اندر شرک اور بدعات کی بھرمار جو ہے اس کی اکثر نسبت جو ہے اور اکثر اس کی وجہ آپ کو ملے گی تو پیچھے یہ اولیاء اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ اور بلکہ اگر کہا جائے کہ ان کو اولیاء اللہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی اولیاء جن کو صرف کہہ لیں، اب وہ کس کے اولیاء ہیں یہ ان کے معاملات سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں یا شیطان کے ولی، وہ کس کے اصل میں دوست ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان، یعنی اس آیت سے جو اللہ نے صفت بیان کی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی اس کے اندر کوئی اچنبے والی اور عجیب و غریب بات نہیں کی ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، جو ایک نماز مکہ میں پڑھیں اور اگلی نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں، جو صبح یہاں پر جو کہہ لیں کہ چاچڑ میں گزارتے ہیں اور رات جو ہے وہ ان کی مکے میں گزرتی ہے، ایک وقت ان کا پاکستان میں اور اگلا وقت جو ہے چند لمحوں کے اندر وہ کسی دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے سمپلسٹی کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ اولیاء اللہ کو انتہائی ایک عام انداز میں بیان کیا ہے، اور ان کی جو صفت بیان کی ہے وہ ایسی ہے کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے اس کے لیے خواہش کرے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کوئی بانٹ دیا ہے اس کو اور اس کو، یہ کوئی ایسا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے 40 سال ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑے گا یا کئی سال جو ہے کوئی خاص قسم کی ریاضتیں کرنی پڑیں گی، بلکہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا۔ دیکھیے کتنی انتہائی سادہ بات ہے، کیا آپ اور میں ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ایمان نہیں لایا ہے اللہ کے اوپر؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو ڈرتے رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں کہ ایمان لے آئے صرف زبانی کلامی ایمان لے آئے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو جو کوئی شخص بھی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو اس آیت کے مطابق وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صرف دو حرفی، دو الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے پورا ایک ولایت کا جو جس کو مہمہ بنا دیا گیا ہے اس کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور جیسے پہلے بات کی کہ کانوا یتقون، تو یہ بڑی ہی اہم بات ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابھی ڈرے اور اس کے بعد نیچے سے رشوت بھی پکڑ لی، ایک نماز پڑھ کے آئے اور اس کے بعد جو ہے بھول گئے کہ ہم مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنے ایمان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک طرف ایمان والے ہیں اور دوسری طرف ہماری شادی بیاہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ہندو کے گھر میں شادی ہے، جب فوتگی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی سکھ کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، وہی تیجا، وہی 40واں، وہی جو ہے وہ سالانہ عرس اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، انہی کی طرح قبروں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ ولایت نہیں ہے، بلکہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ جب ایک دفعہ اللہ سے ڈر گئے تو پھر اس کے اوپر قائم رہتے، ان کے اندر ان کے اعمال کے اندر استقامت ہوتی ہے، وہ پھر ڈرتے رہتے، یعنی وہ ڈرتے تھے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو ایمان والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا۔ لیکن لوگ جنگلوں اور پہاڑوں کے عافیت خانوں میں یا خانقاہوں کے حجروں میں ولیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کو بتا دیں کہ جناب فلاں جگہ پر ولی ہے تو جا کر اس کی شکل و صورت دیکھیں گے کہ اچھا جناب یہ تو بڑا، اس کے پاس تو لینڈ کروزر ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بڑا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو یہ تو اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو وہ ولی ایسا کوئی ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے بالوں میں خاک ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب اس کی حالت ہو، تو آج کل ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ اللہ والا ہے جی بڑا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سا
انسانوں نے خود، مسلمانوں میں خود جو ہے یہ اپنے نظریات گھر کر گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا قرآن تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرمان کے مطابق تمام جو اہل ایمان ہیں ان کا ولی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، دوست ہے جو ایمان لائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، تو ہر ایمان والا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ اس کا دوست ہے۔ ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ جن کا ولی ہے وہ اللہ کے ولی ہے، یعنی جن کا اللہ ولی ہو تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہوں گے؟ تو ظاہر ہے اللہ اگر ایمان والوں کا ولی ہے تو ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو دوستی ہوا کرتی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں ہی کا ولی ہے، اللہ اپنے دشمنوں کا کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ایمان لائے اور ہو مسلمان، لیکن وہ ایسا مسلمان ہے کہ آپ اس کے لباس کو، حلیے کو دیکھیں تو وہ کبھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کبھی نہایا نہیں ہے، اس کے بال جو ہیں وہ آپس میں جڑ چکے ہیں، اور اس کے کپڑے گندگی سے لت پت ہیں، اور شریعت کی پابندی وہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو شریعت کا پتہ تک نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ بہت سے ایسے، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کلمہ تک نہیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح طرح سے کہہ نہیں سکتے ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں، کلمے کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں ولایت کے حقدار ٹھہرتے ہیں، لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں، لوگ ان کو ولی بناتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ تو ان کا دوست ہے جو اللہ کو اپنا دوست بنائے، جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو ایمان والا ہو، اور ایمان کے اندر کتابوں کے اوپر ایمان ہے۔ وہ کتابیں آپ کو پاکی اور صفائی کا حکم دیتی، وہ کتابیں نماز کا حکم دیتی ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتی ہیں، اور اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ازدواجی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑے اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر چلا جائے۔ تو یہ تمام جو معاملات آپ کو نظر آتے ہیں، تو کیا ایسا ولی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ ایسے ولی کو کیا ولی کہنا چاہیے، یا اور اگر ولی کہا بھی جائے تو کیا وہ ولی اولیاء اللہ یا ولی اللہ کہلانے کے قابل ہے؟ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا دشمنوں کا ولی اللہ رب العزت ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ارشاد سے بالکل واضح ہے کہ اولیاء اللہ کوئی الگ گروہ یا جماعت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں، کہ جناب ایک کتب ہوتا ہے اور وہ جناب پوری دنیا کو اس نے سنبھالا ہوتا ہے، وہ کوئی خاص قسم کی ہستی ہوتی ہے، اور وہ جناب وہ اڑتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی اس کا نام لال شہباز قلندر کے نام سے، لوگوں نے طرح طرح کے نام رکھے ہیں۔ کسی خاص کا نام لینا یہاں پر مقصد نہیں ہے، مقصد ہے آپ کے سامنے کچھ مثالیں سمجھ لیں، اور ان میں سے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ خود وہ ایسا تھا یا نہیں، یہ بعد والوں کے کارنامے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کے نام پر طرح طرح کے خود سے ہی خود ساختہ جو ہیں وہ کہانیاں گھڑ لیں اور ان کے بارے میں اپنی طرف سے چیزیں مشہور کر لیں، تاکہ ان کی جو بدعات کا اور شرک کا بازار گرم ہوتا رہے۔ تو خیر اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ اولیاء اللہ کی کوئی علیحدہ کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو کہا کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اور آپ اور میں ایمان لائے ہیں یا نہیں، اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو کوئی شخص بھی ایمان والا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر استقامت اگر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ یہاں پر صرف فرق کیا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی خاص جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے، جو صاحب ایمان جس قدر اخلاص اور خدا خوفی کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، وہ اسی درجے کا اللہ تعالیٰ کا دوست قرار پائے گا۔ ہاں یعنی یہ علیحدہ بات ہے، آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر ایک جو ہے دوسرے کے برابر نہیں ہے، ہر شخص جو ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھنے والے دو جو دوست ہیں، اگر دونوں ایمان والے ہوں، دونوں تقوی والے ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے تقوی کا ایمان کا لیول ایک ہو، تو اس کے اندر کمی بیشی یقیناً وہ ہے کہ کوئی تقوی میں بہت زیادہ ہے اور کوئی کم ہے، اور کوئی ایمان میں بہت بڑھ کر ہے اور کوئی کم ہے۔ تو لہٰذا اسی انداز میں جتنا ایمان اور جتنے ایمان کے تقاضے کوئی شخص پورے کرے گا، اللہ کے خوف میں کوئی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اسی انداز میں اللہ کے ساتھ اس کی قرب اور محبت اور دوستی بھی رہتی ہے۔
لہٰذا ان میں سب سے پہلے جو ہیں اگر کوئی شخص کسی کی توجہ جانی چاہیے تو کس کی طرف جانی چاہیے؟ آپ غور کیجئے، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کے نام پر معروف لوگ ہیں، آپ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی بتائیں کہ اللہ کے کسی نبی کا نام ہو، کہ کسی ولی کا دربار ہے جناب اور وہاں پر اللہ کے نبی ہیں کوئی؟ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی صحابی ہو جس کو ولی اس طرح سے بنایا گیا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ وہ بھی ولی ہیں یا اولیاء کی فہرست مرتب کی ہو تو اللہ کے ولیوں میں سب سے اوپر صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کا نام لکھا گیا ہو؟ آپ کو کبھی یہ نہیں چیز ملے گی، نہ انبیاء وہاں پر ملیں گے اس فہرست میں، نہ صحابہ کرام ملیں گے، اور بعد کے زمانوں کے جو لوگ ہیں اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص واقعی ولایت کی کوئی فہرست بنانا چاہے یا ولایت ڈھونڈنا چاہے، کسی ولی کو پکڑنا چاہے، تو آپ کو پھر ولی کہاں پہ ملیں گے؟ وہ ایمان والوں میں اور کانوا یتقون، اس کے اوپر فٹ بیٹھنے والوں میں ملیں گے، اور اس پر فٹ بیٹھنے والے سب سے پہلے انبیاء اور رسول ہیں، نبی اور رسول ہیں، ان کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر امتی اپنے اپنے تقوی، اپنے اپنے ایمان کے لحاظ سے وہ ولی ٹھہرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اور اسی طرح بلکہ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کے اندر بھی اس حوالے سے ایک پہچان پائی جاتی تھی۔ بعض صحابہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ ولی کی یہ صفت صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ وہ ولی کو مسلمانوں میں جانتے تھے اور ایسے شخص کو ولی سمجھتے تھے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کو دیکھا تو آپ کی بھی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، آپ کے اندر بھی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی، اور دوسری اس کی صفت یہ کہ مخلوق خدا سے انہیں بے لوث محبت ہو، یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے یا اس انداز میں کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا کہ اچھا کل کو یہ بھی میرے اوپر کوئی احسان کرے گا، بلکہ وہ احسان کر کے بھول جاتا ہے، وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، بے لوث ہو کر کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو واپسی کی کوئی امید نہیں ہے کہ اچھا آج میں خرچ کروں گا کل کو یہ بھی خرچ کرے گا، بے لوث خرچ کرتا ہے، بے لوث محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں سے، اور پہلی صفت یہ کہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو صحابہ کرام کے نزدیک ایسا شخص اصل میں ولی ہوا کرتا تھا۔ اور صحابہ کے زمانے میں ولی کون ہے؟ پھر صحابہ کو چھوڑ کر کون ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام خود۔ یعنی کیا صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے کوئی ولی ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے ہوں یا جنگلوں کا سفر کیا ہو کہ دیکھتے ہیں ولی کون سا ہے اور کون اڑ رہا ہے؟ یا صحابہ کرام کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہو کہ فلاں صحابی فجر کی نماز تو یہاں پہ پڑھتا تھا اور ظہر کی نماز مکے میں پڑھتا تھا؟ یعنی جس زمانے میں کاریں اور بسیں ایسی چیزیں ہی نہیں تھی، صرف گھوڑے اور سواریاں اور پیدل سفر تھے، اس زمانے میں ایسی ایسی باتیں اپنے پاس سے لوگوں نے یہ مشہور کی ہوئی ہیں کہ جناب کوئی ایک نماز یہاں پڑھتا ہے اور دوسرا وہاں۔ ایسی آپ کو کوئی بات صحابہ کے زمانے میں نہیں ملتی۔ تو کیا صحابہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ صحابہ کرام سے زیادہ ولایت کا پھر کون حقدار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان والے بھی تھے اور وہ کانوا یتقون، مرتے دم تک وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ہاں البتہ ایسا شخص جو غیب کی باتیں بتاتا ہو یا کائنات میں قدرت اور اختیار رکھنے کی ڈینگ مارتا ہو، یعنی جھوٹا دعوے دار ہو کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، اور میں بچے بھی دے سکتا ہوں، میں بیٹے دے سکتا ہوں، میرے ایک ہاتھ کے اشارے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، زندہ مردہ ہو سکتا ہے، یا لوگ اس کے سامنے اس کی یہ شان بیان کرتے ہو، یعنی خود نہ چاہے کہتا ہو، لوگ اس کی موجودگی میں اس کے سامنے اس کی اس طرح کی باتیں وہ بیان کریں اور وہ چپ رہ کر ان کی تائید اگر کرتا ہو، تو کیا وہ رحمان کا ولی، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کا پھر منکر ہے۔ قرآن و سنت تو یہ کہتے ہیں کہ غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے غیب کی یہ کنجیاں نہیں پکڑائی ہیں، غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، تو جب چابیاں اللہ کے پاس ہے تو غیب کا خزانہ پھر کسی کے ہاتھ میں کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور لہٰذا اسی طرح کائنات کا پوری قدرت کا نظام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی شخص یہ دعوے دار ہو کہ جناب میرے در پر آؤ، یا پھر لوگ اس کے بارے میں یہ دعوے دار ہوں کہ ان کے در کے اوپر آئیں گے، اتنا چندہ بھریں گے تو آپ کو جناب بیٹا یا بیٹی نصیب ہو جائے گی، تو یہ شخص یہ جان لے کہ یہ شخص جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
یا یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں یہ دعوے جھوٹے ہیں. اگر وہ ہو سکتا ہے شخص خود سے وہ درست آدمی ہو, کوئی نیک آدمی ہو, جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن لوگوں نے انہی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو ان عیسائیوں کا ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ایسی باتیں خود سے معروف کر دیں اور خود سے ایسی باتیں گھڑ لیں. تو ایسے لوگ یا پھر جو لوگ خود اپنے آپ کو ایسے کہلواتے ہیں, یا ان کے سامنے اگر کوئی ایسی باتیں, ان کی ایسی تعریفیں کی جائیں تو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں یا پھر اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں, تو یہ اصل میں تائید ہی ہے, یہ اصل میں ان کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے ولی ہیں. یہ شخص جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, وہی آیت سورۃ البقرہ کی 257 کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مومنوں کا ولی ہے. اور وہیں پر آگے اللہ فرماتے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. آپ واقعی دیکھیے کہ جو لوگ ایسے درباروں پر جاتے ہیں, آپ ان کی زندگیاں ذرا کھول کر دیکھ لیں, نماز کبھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ولی مجھے پار کرا دے گا. ان کی زندگیاں آپ کو اندھیروں والی ملیں گی کیونکہ ان لوگوں نے ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیرے میں ڈالا ہے. اللہ نے تو ان کو مسلمان پیدا کیا تھا, فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا. ایسے جھوٹے ولیوں نے ان لوگوں کو, ان شیطانوں نے ان لوگوں کو نکال کر اندھیروں کے اندر ڈال دیا کہ جناب یہ تعویذ پہن لو, یہ ہاتھ پہ باندھ لو, امام زامن کو جو ہے ہاتھ میں باندھ لو, یہ تعویذ جو ہے پی لو, تو اس کے بعد تمہاری جو ہے ہر چیز درست ہو جائے گی. تو ان اندھیروں کی طرف لانے والے یہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے, یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. اور پہلے کیا کہا, والذین کفروا, یہ اصل میں اللہ کا انکار کرنے والے کہ اللہ رب العزت جو جن کو ولی کہہ رہا ہے یہ اس کو ولی نہیں مانتے, ایمان اس میں تلاش نہیں کرتے ہیں, تقوی اس میں تلاش نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کی شکل صورت اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کرتب کرنے کی کیا کیفیت ہے, یہ عجیب و غریب کارنامے اور اس طرح کے معاملات کیسے کرتا ہے. اور جس کا جتنا زیادہ کارنامہ عجیب و غریب مشہور ہو وہ سمجھتے ہیں یہ اتنا ہی بڑا ولی. خیر اب ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ جو اولیاء ہیں ان کے حوالے سے یہ نظریہ ہمیشہ ایسا نہیں رہا. تو مفہوم جو اولیاء کا ہے اس کے اندر ایک ارتقاء ہوئی ہے, یعنی یہ وقتاً فوقتاً یہ بدلتا رہا. تو مختلف ادوار میں اولیاء اللہ کا جو مفہوم ہے وہ مختلف رہا. آپ اسلام کے پہلے دور کے اندر قرون اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے اس میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جن کی طبیعت جو ہے وہ زہد اور تقوی وہ اور عبادت کی طرف زیادہ مائل تھی, وہ زیادہ مائل ہو گئی. تو لوگ انہی کو اولیاء سمجھتے تھے. اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہی اصل میں اولیاء ہے کہ جو جتنا ایمان والا ہو, جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہو تو وہ اتنا ایمان والا ہے, وہ اتنا بڑا ولی ہے اللہ کا. اور پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں ان کا نام کیا تھا, ان کو زہاد کہا جاتا تھا, ان کو صالحین کہا جاتا تھا. تو ان ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا تھا کہ یہ صالح ہیں. اسی لیے آج بھی ہم جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, سلف صالحین, کہ جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں, جو صالح ہیں, جو نیک ہیں. اور یہ اصل میں انہی اولیاء کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کی اصلاح کر لی, جو اللہ سے ڈرتے رہے اور جو عبادت کے اندر خوب جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کو کپا دیا. تو یہ زاہد اور یہ صالح قسم کے لوگ. تو یہ شروع میں تو اسلام کے شروع میں یہ اصل میں اولیاء یہی لوگ تھے. صحابہ کرام کی جماعت, تابعین کی جماعت میں آپ کو یہی لوگ جو ہیں ایمان والے, یہی اولیاء تھے, یہی محدثین تھے, یہی ائمہ تھے جن کو آپ امام ابو حنیفہ کے نام سے, امام مالک, امام شافعی کے نام سے جانتے تھے. یہ سب اولیاء اللہ ہیں. کیا یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, کیا یہ ایمان والے نہیں ہیں؟ تو یہ سب اولیاء اللہ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, تیسری صدی میں جب مسلمانوں پر یہ یونانی اور ہندی فلسفے کا وار ہوتا ہے, اس کے اثرات پڑتے ہیں, تو یہ طبقہ ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا. یعنی انہوں نے کیا کیا, دنیا کو چھوڑنا, اس کو سمجھا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں میں ایسا ہی ہے, جوگی بن جاتے ہیں, خاص طرح کے پیلے کپڑے پہن لیتے ہیں زرد سے قسم کے, اور پھر اسی طرح یعنی سندوری سا شاید کوئی رنگ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے پہن لیتے ہیں.
اس طرح یونانیوں کے اندر یہ رہبانیت کا ایک کنسیپٹ تھا، اسی طرح عیسائیوں کے اندر رہبانیت کا کنسیپٹ تھا. تو ان لوگوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے اندر بھی لوگ جو ہے اس طرف چلے گئے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، نہ شادی کی جائے، نہ جو ہے کھایا پیا جائے مکمل اچھی طرح سے، نہ اپنی صحت کا خیال کیا جائے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا جو ہے اظہار کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین کے پاس کچھ 3 لوگ آئے تھے نا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوالات کیے. تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کے تو لیل و نہار دن رات اس طرح سے گزرتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے تینوں نے ایک بات کی کہ اللہ کے نبی کے عمل کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا. یعنی ایک کے بعد دوسرا روزہ، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی درمیان میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، ساری زندگی روزہ رکھوں گا. اور تیسرے شخص نے یہ ارادہ کیا کہ میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں، میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا. اب غور کیجیے، یہ تینوں کام شریعت کے اندر موجود ہیں. اصل میں آپ چاہے شادی نہ کریں، ایک سنت ہے شادی، اور اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے نفلی روزہ، یہ بھی ایک نفل ہے. اور اسی طرح رات کا قیام ایک نفل عبادت ہے، اور ان کی اجازت ہے. آپ اگر کوئی شخص راتوں کے روزے رکھنا چاہے، راتوں کا قیام کرنا چاہے، دن کے روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن انہوں نے جس انداز میں یہ بات کی تھی نا، اس میں کیا تھا، رہبانیت کا پہلو نکلتا تھا کہ میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، یعنی بالکل روزہ رکھنے کو روزہ ہی رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کیا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. صحابیات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ، یہ جو چل رہا ہے مہینہ، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا مہینہ نہیں تھا کہ جس میں اللہ کے نبی اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین روزے کیا ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں. تو یہ بہترین ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا یہ رہبانیت ہے. اور اسی طرح خیر یہ تینوں نے جب یہ باتیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی میں تو سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی کرنے والا، وہی جو بات اوپر اولیاء کی بات ہوئی ہے، ایمان والے تقوی والے سب سے زیادہ تو میں ہوں. لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں راتوں کا قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. تو جو بھی شخص جو ہے اس سے بڑھ کر کچھ ایسا کرتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی ہے تو وہ مجھ سے ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ انہی لوگوں کو کہ جن سے اللہ کے نبی نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، انہی لوگوں کو اولیاء سمجھا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ دنیا سے دور ہو، جو جتنا زیادہ جناب، آپ کتنے ہی واقعات یہ سن چکے ہیں کہ فلاں جو ولی جناب وہ ایک قدم ایک پاؤں کے اوپر اتنے سال کھڑا رہا، فلاں ولی اس نے جناب 40 سال جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ عشاء کے وضو کے ساتھ پڑھی ہے، یعنی کبھی سویا ہی نہیں ہے. یہ فضائل اعمال کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، اور ایسی کئی اور کتابیں ہیں جن کے اندر آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جس کے اندر ایسے ایسے ان کو ولی ظاہر کیا گیا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، کہ جو اس طرح کے اعمال کرے. تو یہ ایک طبقہ اصل میں پیدا ہوا ہے 3 صدی ہجری کے بعد کہ جس کے اندر رہبانیت کی طرف توجہ زیادہ ہوئی. ترک دنیا کو انہوں نے زیادہ سمجھ لیا، دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں جا کر بس گئے، شادیاں نہیں کی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اور کھانا پینا کم کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کپڑوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، گندے مندے کپڑے پہنے ہیں. اور اولیاء اللہ کا مفہوم اس زمانے سے پھر یکسر بدل گیا، اور یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہو گیا جو ریاضتیں اور چلہ کشیاں کریں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتے میں منسلک ہوں، اور پھر ان سے کرامات کا ظہور بھی ہو، تو ان لوگوں کو ولی سمجھنا شروع کر دیا گیا. پھر اس طبقے میں یعنی اب یہ کیونکہ جنریشن کے بعد ایک نئی جنریشن آتی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، خرافات اس کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، ارتقاء ہوتا ہے. تو ارتقائی منازل یہ طے کرتا ہوا پھر اس کے اندر ان لوگوں میں جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو پھر کیونکہ یہ اب فلسفے کی طرف چلے گئے، کیونکہ یونانی فلسفہ، ہندوانہ رسوم و رسومات، جو ہندو کہتے تھے کہ ہر کنکر میں شنکر،
کہ جو ان کا رب ہے، جو جن کو وہ شنکر کہتے ہیں، تو وہ ہر کنکر میں ہے، یعنی ہر چیز دنیا کی کوئی اٹھا لیں، اسی لیے وہ جو ہے کہہ لیں کہ ہاتھی کی بھی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے وہ بندروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ چوہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسانی اوضاع کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہے۔ اور یہی معاملہ، یہی معاملات مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ آیا کہ دنیا میں کوئی بھی وجود جو ہے وہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے، ہر وجود جو ہے اصل میں اللہ ہی کا وجود۔ وحدت الشہود، اور اسی طرح حلول، کہ انسان جو ہے وہ ولایت کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے خود یہ انہی کی کتابوں میں، ایسی کتابوں کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہیں، انہی اہل بدعت کی کتابوں کے اندر، کہ اس میں ولی بننے کا طریقہ کی بتایا جاتا ہے، پھر فنا فی شیخ بتایا جاتا ہے کہ فلاں ذکر کریں گے اتنی دفعہ، اتنے لاکھ دفعہ، تو آپ شیخ میں فنا ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح فلاں ایک ذکر کریں گے تو اس کے بعد فنا پھر رسول ہو جائیں گے، اور جب اس سے بھی زیادہ یہ والا ذکر کریں گے تو پھر فنا فی اللہ ہو جائیں گے، اللہ کے اندر فنا ہو جائیں گے۔ آپ میں اور اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ بات جو جیسے شاعر نے کہی ہے نا کہ رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، سدو نی میں نتی دو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، یعنی انسان رانجا رانجا کرتا کرتا، اللہ اللہ کرتا کرتا خود اللہ ہو جاتا ہے، وہ خود اللہ کے ساتھ حلول کر لیتا ہے، اس کے اندر حل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے گندے اور شرکی عقائد جو ہیں وہ انہوں نے رسم پکڑی، اور ولی کی ولایت کا معیار یہ قرار پایا کہ جس کسی سے کرامات کا زور جتنا زیادہ ہوگا وہ اسی درجے اللہ کا ولی ہوگا۔ لوگوں نے ایسے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں کس کو سجدہ کروں، میں خود ہی تو اللہ ہوں۔ اور اسی طرح کسی نے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر لکھی۔ تو پھر ان لوگوں میں بعض نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہمیں براہ راست اللہ سے خبریں ملتی ہیں اور ہمیں رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ظاہر خبر آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے مل گئی تو آپ حدیث رسول کو پھر کیا کریں گے؟ بلکہ بعض لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، آج کے کئی انہی جیسے لوگ جو ہیں ان کے علماء وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ تو مردوں سے سنتے ہیں، ہم زندہ سے سنتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے روایت کرتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے اگلے صحابی سے، پھر اس نے اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ تو سب لوگ فوت ہو چکے ہیں، تو ایک فوت نے دوسرے والے سے اور پھر تیسرے نے سنا، تو اس طرح یعنی مذاق اڑاتے ہیں حدیث کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ سے سنتے، یعنی ہم ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے سنتے جو زندہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے رسالت کو باہر نکال دیا اور خود ایک نئی شریعت کا آغاز کیا جسے طریقت کہتے ہیں، شریعت کے مقابلے میں ایک نیا دین۔ اور اسی کو یعنی بعض نے یہ کہا کہ شریعت کو ہڈیاں قرار دیا کہ شریعت تو ہڈیاں ہیں، اور اپنے دین طریقت کو انہوں نے کہا کہ یہ اصل مغز ہے، یعنی اصل فہم یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ تو عاموں کے لیے ہے، یہ عامی لوگوں کے لیے، اور خاص لوگوں کے لیے تو اور ہی کچھ ہے، اس کے فلاں لفظ کا کوئی اپنا ہی مطلب انہوں نے کر لیا، یعنی قرآن کو پڑھ کر قرآن کے لفظوں کے اپنے سے مطلب نکالتے ہیں، یا بعض کا تو قرآن مجید کی بھی ان کو ضرورت نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے آپ ان لوگوں کے طبقوں میں جائیں تو آپ کو نہ قرآن ملے گا نہ سنت ملے گی، صرف اولیاء کے قصے ملیں گے۔ آپ جمعے پڑھ لیں، پاکستان میں کتنی ہی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جمعوں کے درس پورے سال، کئی سال آپ ان کے درس اٹینڈ کر لیں، جمعہ اٹینڈ کر لیں، تو جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں ان کے اندر سوائے اولیاء کے واقعات کے، ان کی من گھڑت کہانیوں کے، قصوں کے، کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ کوئی قرآن و سنت پیش نہیں کیا جاتا، اور کبھی کوئی قرآن و سنت پیش کرنے کی توفیق ہو ہی جائے تو احادیث کے اندر سے ضعیف اور من گھڑت روایات کو پیش کیا جاتا ہے جو ان کے اسی جھوٹے جو ہے ان کے عقیدے کی جو ہے تقویت اس کو دیتی۔ تو پھر خیر اسی طرح یعنی یہ ولایت اور طریقت کی جو ہے وہ ایک راستہ کھلتا ہے، اور ایک باقاعدہ باطنی نظام کی داغ بیل رکھی جاتی ہے کہ یہ شریعت یہ ایک الگ نظام ہے، اور طریقت اور ولایت یہ ایک الگ نظام ہے، اور ان میں پیری مریدی لازمی پھر قرار دے دی گئی کہ جناب لازم ہے کہ ہر جو ہے شخص جو ہے وہ کسی پیر کو پکڑے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان میں، انڈیا میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے مرید آپ کو ملیں گے، اور یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے ہی کو برتر اور اولیاء اللہ قرار دینے لگے، اور ان اولیاء اللہ کے علم غیب، تصرف کہ دنیا کے اندر جو مرضی کرتے پھریں، اور ہیبت سے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا، اور ایسے نظریات مسلمانوں میں خوب شائع کیے گئے۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسے نظریات بالکل بے بنیاد ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے،
قرآن و سنت کو کھول کر دیکھیں سورۃ النجم میں تو اللہ رب العزت نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نام ہے جو تم نے خود رکھ لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ان کی داغ بیل نہیں ڈالی ہے، اللہ رب العزت نے تو ایسا کوئی نظریہ ایجاد نہیں کیا ہے، یہ تم نے خود جو ہے اس طرح کے معاملات کیے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوازم سے متاثر ہو کر پھر جاہل مسلمان ان لوگوں کو بھی ولی سمجھتے ہیں جو نہ صرف شریعت سے کوسوں دور ہوں بلکہ انسانیت کے مقام سے بھی گر چکے ہیں۔ آج دیکھیں نا، کوئی ایک شخص جو بالکل ننگ دڑنگ ہے اور پھر رہا ہے، جا رہا ہے ادھر ادھر، اور اس کے پاس جایا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس سے باتیں پوچھی جاتی ہیں، اور بلکہ اسی طرح کے زیادہ تر لوگ پھر ظاہر جانے والے بھی پھر ویسے ہیں، وہ پرچیاں لگاتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، جوئے لگاتے ہیں، سٹا، اور اس کے لیے ان لوگوں کو خود ہی ولی بناتے ہیں کہ یہ ولی ہے، اور پھر اس سے جا کے نمبر پوچھتے ہیں، اور وہ نمبر بتاتا ہے، پھر وہ لگ گیا تو جناب پھر ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں کہ جناب اس نے نمبر بتایا تھا اور اب مجھے اتنے کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ تو یہ سب جہالت، یہ سب شرک سے بھرپور ایک بات ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جہلاء نے اس معیار کو معیار نہیں سمجھا کہ جو اللہ نے دستور مقرر فرمایا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تو فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی تو میرا وہ ہے کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرے۔ یہ جس شخص کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ اپنے تن کو ڈھانپنا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، اور صفائی ایمان میں سے ہے، اور وہ گندگی پھیلاتا پھرتا ہے جہاں پر مرضی، جہاں پر جاتا ہے، اور اس کی گندگی کو جو لوگ جو ہے تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کیسے بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ کا دوست سمجھا جائے، یہ اللہ کے دشمن اور شیطان کے اصل میں ولی۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء میں بھی اسی جو ہے یعنی چیز کو، یعنی علماء میں بھی اسی عالم کو زیادہ نیک اور متقی سمجھا جاتا ہے جو صاف ستھرے لباس سے پرہیز اور حق گوئی کے تقاضے پورے کرنے سے اعتراض کرتا ہے۔ یعنی کوئی اگر عالم وہ کسی گاڑی میں آتا ہے، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور بہترین وہ ہے روب اوپر پہن کر پھر آ کر اگر جمعہ کا خطبہ دے یا اپنے علم کے مطابق اس بات کرے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو جناب یہ دنیا دار قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جتنے پھٹے حال ہے، جتنے برا حال ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ ہیں ولی اللہ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو زیادہ نیک قرار دیا ہے جو مشکلات میں عزیمت اختیار کرے اور لوگوں کے دکھ درد میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے والا ہو، لوگوں کے اندر مل بیٹھ کر وقت گزارنے والا ہو، لوگوں کے مسائل سننے والا ہو، انہی جیسا ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ بالکل وہ جناب بالکل مختلف ہے، عام روٹین میں کسی سے ملتے ہی نہیں ہے، صرف وہ جمعے کے خطبے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے ہیں صاحب، تو ایسا نہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اسی لیے پہلی آیت جو تھی یہ ہم درمیان میں یعنی جو اولیاء اللہ کا تعارف تھا، اولیاء اللہ کی جو پہچان تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی طرح جو اولیاء اللہ کے اعتبار سے یا اولیاء کا ایک مفہوم تھا اس کو دور مختلف ادوار کے اندر کس طرح سے اس کے اندر ارتقاء ہوتا چلا گیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو خیر پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ کی، اللہ نے ان کے لیے جو انعام مقرر فرمایا اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ اس حوالے سے بڑی بہترین بات جو ہے وہ حافظ ابن حزم اندلسی نے ایک رسالے کے اندر لکھی ہے، ان کا رسالہ ہے الاخلاق والسیر، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے جو تمام نچوڑ ہیں نا ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے تو اس کے پیش نظر دو ہی کام ہوتے ہیں، وہ کیا کہ خوشی کا حصول ہو جائے، غم اس سے دور ہو جائے، خوشی اس کو مل جائے، اور خوف اس سے وہ بچ جائے۔ یعنی خوشی کا حصول اور خوف سے بچنا، یہ دو چیزیں اس کے مطمع نظر ہوتی ہیں۔ انسان جو بھی شخص آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں محنت کر رہا، کوئی چاہے دنیاوی معاملات کے لیے محنت کر رہا ہے، اخروی معاملات کے لیے محنت کر رہا ہے، دن رات جو ہے بزنس کے اندر وقت گزارتا ہے یا دن رات اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب کے مطمع نظر اصل میں دو ہی نکات ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ آخر میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن وہ خوش ہو جائے اور خوف اور غم سے وہ دور ہو جائے، خوف اور غم سے بچ جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے حصول اور خوف و غم سے بچنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔
یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو بنیادی ضرورتیں یا بنیادی جو مقاصد کسی شخص کے ہوتے ہیں، تمام محنتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے، وہ اس آیت میں اللہ نے اس کا نتیجہ اور اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ آیت ہے کہ جس کے اندر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ کر لے تو خوف بھی اس سے دور ہو جائیں گے اور غم بھی اس کے اوپر آئیں گے نہیں، اور خوشی اس کے نصیب میں ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ولایت ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانا ہے اور اللہ کا دوست بننا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مراد یعنی آخرت میں یا دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے خوفن، تو وہ کہتے ہیں کہ خوف جو ہے یعنی ڈر بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، جو ان دیکھی چیز ہو، جس چیز کو جو ان سین ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے قیامت والے دن انسان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یا دنیا کے اندر بھی کل کیا ہوگا، کل امتحان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو بچے تیاری کرتے ہیں بڑی، اور بعد میں اس کے بعد رزلٹ والے دن سے پہلے جو بھی آیا نہیں ہے، ابھی رزلٹ نکلا نہیں ہے، تو اس کے پہلے ایک خوف ہوتا ہے، تو آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اور جو حزن ہے، وہ غم، وہ گزری ہوئی مصیبت کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گزر گئی، کوئی شخص فوت ہو گیا، کوئی زندگی سے نکل گیا، کوئی نقصان ہو گیا، یا انسان نے اپنی زندگی اللہ کے اگر راستے میں نہیں گزاری ہے تو اس کا ایک غم رہتا ہے انسان کو کہ پہلی زندگی اللہ کی یاد میں نہیں گزری ہے، یا اسی طرح اپنے اگر دور ہو گئے تو ان کا ایک غم ہوتا ہے۔ تو غم جو ہے وہ گزری ہوئی مصیبت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ رب العزت نے ان کو ان دونوں ہی چیزوں سے نجات دے دی کہ مستقبل کا کوئی خوف نہیں انہیں، کیونکہ آخرت میں وہ ہر خوف سے آزاد ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ کسی مصیبت کے آنے یا نعمت کے چھن جانے کا خوف ہوگا، اور نہ کسی گزشتہ چیز کا غم ہوگا، یعنی نہ آگے کا کوئی ڈر ہے، نہ پیچھے کی کوئی فکر ہے۔ تو کتنی ہی بہترین بات ہو گئی کہ انسان نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر تگ و دو کی ہے تو انسان کو وہ حاصل ہو جائے، تو وہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی ہے۔ اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، دو سمپل چیزیں، آمنو و کانو یتقون۔ تو اللہ کے اولیاء کو آخرت میں کوئی غم اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان پر دنیا میں گزری ہوئی ہر تکلیف جنت کی ایک ڈبکی سے کافور ہو جائے گی۔ جب اللہ رب العزت جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا تو اس وقت جو ہے انہوں نے دنیا کے اندر جو بھی تکلیفیں کاٹی ہوں گی وہ بھول جائیں گی ان سب کو۔ پھر غم کیسا؟ جب دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ان کے ساتھ جب وہ یاد ہی نہیں رہے گا، اور وہ اتنی نعمتیں دیکھ لیں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے، یعنی جن لوگوں نے ہم سے بہت سے لوگ، مجھ سمیت، زندگی کے بعض لمحات، زندگی کے بعض سال ایسے گزارے ہیں کہ بڑے تکلیف دہ سال تھے، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں، لیکن اس کے بعد آج کبھی وہ یاد ہی نہیں آتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو پھر پرانی جو ہیں تکلیفیں بھول جاتی ہیں، وہ غم نہیں رہتے۔ تو اسی طرح جب ان کو دنیا کی جو ہے تکلیفیں بھول جائیں گی اس جنت کی وجہ سے، اور دنیا میں آنے والی مصیبتیں دنیا میں بھی ان کے لیے کفار کی طرح غم کا باعث نہیں بنتی تھی، یعنی دنیا میں وہ اتنے غمگین پھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ کافر تو ہر ایک نقصان کے اوپر جو مر مٹتا ہے نا، کیونکہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ کیونکہ ایک تو انہیں ہر مصیبت پر اجر کی امید ہوتی ہے مسلمانوں کو، ایک ولی کو، ایک مسلمان کو کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مجھے اجر ملنا ہے۔ اور دوسرے تقدیر پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ کفار جیسے ان کو غم نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے کہ مجھے کچھ بھی پہنچا ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے، اللہ رب العزت سورۃ التغابن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی۔ جب اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوئے تو وہ اس کے اوپر بلکہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اگر میری تدبیر کے مطابق ہوتا تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا، لیکن یہ تو اب اللہ کی تدبیر ہے۔ تو جب اللہ کی تدبیر یہ ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ بہترین ہی ہونے والا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر میں اس کے اوپر جو ہے وہ صبر بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو وہ اس کے کسی طریقے سے تدبیروں سے ٹل نہیں سکتی، اور نہ ہی ٹال سکتی تھی، یا ایسا کرتا ویسا کرتا، یعنی وہ اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو جو ہے وہ کام، یہ جو صیغہ لو ہے، یہ اسلام میں درست نہیں ہے کہ کاش ایسا نہیں، ایسا ہی ہونا تھا، جو ہو گیا اس کے بارے میں انسان یہی کہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ ہاں، مستقبل کے لیے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں،
اور اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا کرے۔ تو مومن کا معاملہ تو ایسا ہے، ہر حالت میں بہترین۔ اور آخر میں اس معاملے کو سم اپ کرتے ہوئے ہم ایک صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور وہ حدیث بڑی خوبصورت، بڑی بہترین حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ عن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما تردت عن شيء أنا فاعله ترددي عن النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے دوست کے ساتھ عداوت رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دوست یعنی وہی عربی میں لفظ ہے ولیًا، یعنی جس نے میرے ولی، میرے دوست کے ساتھ دشمنی عداوت رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور میرے کسی بندے کو میرا قرب اور کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا جو قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر رک کر اب اس کو سمجھ لیں، یعنی ولی کی ڈیفینیشن اور کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں، کہ ولی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو شریعت کو ہی نہ مانتا ہو، بلکہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کسی بندے کو میرا قرب اور کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا جو قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جو شخص فرائض سے بھاگتا ہو، جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جس نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، جس نے اپنے تن کو کبھی ڈھکا ہی نہیں ہے، جس کو دین کا علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ولایت، یہ کیسی ولایت ہے؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے بندہ جوں نفل پڑتا ہے توں سے میرا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ اس کا دوست بن جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ فرائض بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی جائے۔ یعنی ہمارے بہت سے بھائی ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے ہیں یا سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھا سنتے ہی ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، یعنی یہی ہے اصل میں ولایت کا فارمولہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننے کا فارمولہ یہی ہے کہ آپ فرائض بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں۔ یہ سنتیں بھی جو ہیں وہ اصل میں نفل کی ہی قسمیں، تو آپ نوافل بھی جیسے جیسے ادا کریں گے، جتنا اللہ کے ساتھ دل لگے گا اتنا اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوگا۔ خیر، اللہ فرماتا ہے، یعنی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا طالب ہوتا تو اس کو عطا کرتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو میں پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام کے کرنے میں اتنا تامل نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت سے کراہت کرتا ہے اور میں اس کو پہنچنے والی تکلیف کو برا سمجھتا ہوں، لیکن موت سے ہرگز چھٹکارا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو اہم باتیں اور ہیں جن کو ذکر کرنا اس حدیث کے حوالے سے ضروری۔ ایک تو یہ کہ اولیاء اللہ کے حوالے سے اسی آیت کے یہ درمیانے حصے کو لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اصل میں دیکھیے یہ اللہ رب العزت اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، جبکہ آگے اللہ رب العزت اسی حدیث، یعنی یہ جو حدیث قدسی ہے اس کے اندر کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، یعنی جب وہ خود اللہ بن گیا تو پھر طالب کیوں ہے، تب اس کو پھر طلب کیوں رہی ہے، تو پھر عطا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم لیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو ایسے دیکھتا ہے جو اللہ کو منظور ہو، جو اللہ کو پسند ہو، تو وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے،
اور اس کا کان یعنی وہی سنتا ہے جو شریعت میں جائز ہے، وہ گانے نہیں سنتا ہے، اور وہ اس طرح شرکیہ نعتیں نہیں سنتا ہے کہ جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، وہ ایسی چیزوں سے اس کو غیرت جاگتی ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے وہی کچھ کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا، اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرتا ہے، نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور دین کے کاموں کی طرف اس کے پاؤں چل کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں پر جو ہے موج مستی کا معاملہ ہے تو وہاں پر اکٹھے ہو گئے، لیکن جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے اس محفل میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی لیے یعنی اگلے الفاظ سے اصل میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ اللہ نہیں بنتا ہے، اس کے اندر اللہ کی صفات نہیں آتی ہیں، بلکہ مراد اصل میں یہ ہے۔ اور آگے اسی طرح آخری جملہ وہ بھی سمجھنے والا ہے کہ آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ اتنا تامل، یعنی کہ مجھے کسی کام کرنے میں اتنا تامل نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو مومن ہی سمجھتا ہے، وہ اللہ نہیں بنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی جان کو قبض کیا گیا ہے۔ اور آخری بات تو یہ کہ لیکن موت سے ہرگز چھٹکارا نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا جو ولایت کے ماننے والے ہیں، جو ولیوں کی کرامتیں بتاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے تھے، یعنی ان کے لیے موت کا لفظ اگر بول دیں تو ان کو اس سے موت پڑتی کہ یہ لفظ نہیں بولیں گے، اور اس کو سمجھیں گے کہ یہ اولیاء کی گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت کیا اولیاء کی گستاخی کر رہا؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن کی جان قبض کرتا ہے اور موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی موت کا لفظ آپ نے بول دیا، یہ تو بہت بڑی گستاخی کر دیا آپ نے۔ اور وہ کہتے ہیں جی کیا کہیں جی پردہ فرما گئے تھے، یعنی ابھی وہ زندہ ہیں، صرف پردہ آگے کر لیا، جیسے کوئی بندہ اندر ہی بیٹھا ہو لیکن آگے پردہ کر دے، اب آپ کو نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے اصل میں ان کا خیال، ان کا انداز۔ بھئی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی پردہ کیا تھا، لیکن کون سا موت کا پردہ، جو اصل میں برزخ کا پردہ ہے۔ برزخ جو ہے ایک پردے ہی کو کہتے ہیں، ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے جو زندگی اور موت کے درمیان میں ہے۔ یہاں پر زندگی تھی، اب دیوار کے دوسری طرف چلے گئے، اب وہ موت کا ایک سما ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک اپنی زندگی ہے، اس کے اندر ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں میں نے خود پڑھا ہے، ایسی ایسی چیزیں لکھی کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے والد صاحب جو ہے وہ ہر جمعرات کو گھر آتے تھے، فوت ہوئے کو کئی سال ہو گئے لیکن ہر جمعرات کو گھر آتے تھے، اور مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آتے تھے، اور امی ہمیں صبح دیتی تھی۔ تو اب غور کریں اس کے اوپر انسان کیا کہے کہ انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اگر وہ واقعی اللہ کا ولی تھا تو وہ جب فوت ہو گیا تو واپس کیا کرنے آ رہا ہے؟ واپس تو صرف ایک ہی شخص آنے کی جو ہے وہ خواہش کرے گا، اور وہ ہے جس کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ ہے ایک شہید، کہ جو خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ واپس بھیجا جائے اور میں پھر اللہ کے راستے میں مروں، پھر مجھے بھیجا جائے، پھر میں مروں۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتا۔ شہید کی اس خواہش کے باوجود اس کی خواہش بھی پوری نہیں کی گئی ہے کہ اس کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیجا جائے۔ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ موت اس کے اوپر آ گئی۔ حالانکہ شہید کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی وہ زندگی ہمارے جیسی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا تو ہمیں شعور ہے، لہٰذا ان کی زندگی کچھ مختلف زندگی، کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا موت کا لفظ خود اللہ نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، تو لہٰذا یہ الفاظ کہنا کہ پردہ فرما گئے تھے تو یہ اصل میں خلاف شریعت ہے۔ یعنی ایسے الفاظ اصل میں کہنے کے پیچھے ایک شرکی عقیدہ اصل میں ہے کہ یہ شخص کبھی مرا نہیں ہے۔ مرنے والی ذات جو ہے یعنی جو کبھی مرتی نہیں ہے، جس کو موت نہیں آتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو موت آتی ہے، خود اللہ نے اس آیت میں، اس حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن موت سے ہرگز چھٹکارا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ چاہے اولیاء ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، سب جو ہیں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے اندر قدمات موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ آگے چلتے ہیں، آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، لہم یعنی ان سب کے لیے۔ تو یہ لہم کا لفظ جو ہے یہ اللہ نے شروع میں جو لایا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آنے کی وجہ سے یہاں پر حسر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی دنیا کی زندگی میں خاص خوشخبری ہے ہی صرف انہی کے لیے۔ یعنی اگر کوئی خوشخبری کے لائق ہے نا دنیا اور آخرت کے حوالے سے کسی بھی طرح کی، تو وہ صرف یہی لوگ ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جو اصل میں مومن ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایمان والے ہی رہیں۔ ہاں تقوی کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے رسوخ اور اس میں پختگی کے اعتبار سے ان کے درجے الگ الگ ہیں۔
تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ان سب کے لیے کیا ہے؟ بشرا. جو خوشخبریاں وہ ہیں ہی اصل میں ان کے لیے، یہ سب کے لیے خوشخبریاں نہیں ہیں. یہ جو جنتوں کی اللہ باتیں کرتا ہے ہر اس کے لیے نہیں کہ جو شرک کے اڈوں کے اوپر بھی جائے، گلے میں تعویذ بھی پہنے اور اللہ کے علاوہ غیروں سے بھی مدد مانگے، یا علی مدد کا نعرہ بھی لگائے، یا حسین بھی کہے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ جناب ولی اللہ ہم ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. وہ ایمان والا بھی حتیٰ کہ نہیں ہے، وہ تو ایمان سے بھی خارج ہونے والا ہے. وہ تو شرک کرنے والا شخص ہے، اس نے ایمان سے اپنے آپ کو خود نکال لیا. تو خیر جو بشرا ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو بشارتیں ہیں، وہ کئی طرح کی ہیں اور اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. اور یہ جو دنیاوی خوشخبری پہلے ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا بشرا، تو اس کے اوپر مفسر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اصل میں اللہ نے مختلف طرح کی صفات جو ہیں بشارتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ہے. یہ ایک بشارت ہے. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی. یعنی کوئی نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے یہ، اور وہ مومن ہونا چاہیے اور نیک عمل کرنے والا ہو. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم اسے زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، یعنی اس کو پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ملے گی. تو یہ ایک بشارت ہے. اسی طرح دوسری بشارت، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کفار جیسی بے صبری ان کو لاحق نہیں ہوتی ہے، ان کو وہ خوف نہیں آتا ہے، جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے 22 میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا ہے، یعنی اس کا دل بڑا ہی تھوڑا ہے، تھوڑ دلا بنایا گیا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، جب اسے بلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے. یعنی یہ نماز ادا کرنے والے ہیں، یہ جو ولی ہیں نا، یہ نماز ادا کرنے والے، ان کو اصل میں ایسا نہیں ہو، تھوڑ دلے نہیں ہوتے. ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر گھبراتے نہیں ہیں، ان کو بے چینی اور بے صبری نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر، اور کوئی خیر پہنچے تو وہ دوسروں سے روکتے نہیں اس کو. تو یہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ نماز ادا کرتے ہیں. تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اصل میں ان کو یہ حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح اچھے خواب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤیا الصالحہ. نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا اچھے خواب، کہ اچھے خواب ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے خواب کسی کو آ جائے، اور نبوت کا یہ ایک 46واں حصہ. اس طرح موت کے وقت بشارت جو ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ مومن کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے عزت عطا ہونے کی خوشخبری دے دی جاتی ہے. یعنی یہ ہے وہ بشرا، یہ وہ خوشخبری موت کے وقت جو مومن کو ملتی ہے. تو اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہوتی ہے. تو وہ اللہ کی ملاقات محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اب اس کو جلدی ہو گئی کہ مجھے اللہ جلدی سے مل جائے، مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اسی طرح اللہ کو اس سے ملاقات پسند ہے. تو یہ ایک بشرا جو ہے اس کو خوشخبری موت کے وقت ہی پتہ چل جاتی ہے. اور موت کے وقت ہی جو برا شخص ہے، جو شیطان کا ولی ہے، اس کو بھی موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے. اس کو لینے والے فرشتے انتہائی خطرناک حلیے کے اندر، خطرناک چہروں کے ساتھ، ان کی آنکھیں خطرناک قسم کی، اور ہاتھوں میں گرز پکڑے ہیں، اس کو مارتے لے جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کی جان نکلتی. یعنی موت کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا میرے ساتھ آگے ہونے والا ہے، میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، اس کو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ موت کے وقت بشارت، یہ بھی اصل میں ایک خوشخبری ہے. اس طرح پانچویں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، اور لوگوں کا اس کی تعریف اور مد و ثنا کرنا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک یعنی خوشخبری ہے. پہلے ہی وقت سے پہلے اس کو پتہ چل گیا. اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے تھے. آپ دیکھیے نا، آپ کوئی بھی حدیث پڑھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. آپ کوئی بھی حدیث پڑھیں، عبداللہ ابن عباس کا نام آئے گا. آپ کوئی بھی حدیث اٹھائیں،
آپ کو صحابہ کرام کے نام اس میں ملیں گے۔ تو غور کیجیے اللہ رب العزت نے ان احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ان صحابہ کے ناموں کو کس طرح زندہ کر دیا ہے کہ آج بھی اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ دیکھیے ان سے پہلے کتنی امتیں گزر گئیں، کتنے بڑے بڑے انبیاء گزر گئے، کسی کے ایک بھی حواری کا کسی کو نام آتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ اگرچہ وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے، یعنی وہ شخص وہ ولی وہ چاہے وہ عبادت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ مجھے پسند کریں، اگر یہ کیا یہ تو پھر ریاکاری ہے۔ ہاں اللہ نے اصل میں ان کے دل میں محبت ڈال دی، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کام کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے عمل کرتا تھا، مگر اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت رکھ دیتا ہے۔ اور سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں خود بخود ان کی محبت اللہ پیدا کر دے گا۔ تو یہ ایک دنیا کے اندر بشارت مل جاتی ہے کہ فلاں شخص اللہ کا واقعی نیک بندہ ہے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ آدمی خیر کا کوئی عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ایک خیر کو کوئی عمل کرے لوگ اس سے تعریف کریں تو پھر یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یعنی یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں اصل میں مومن کو خوشخبری مل گئی کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ صحیح عمل کر رہا ہے، وہ نیک راستے کے اوپر ہے، کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نیکوں کے منہ سے اس کی تعریف کرواتا ہے، یعنی بدوں کے منہ سے تعریف نہیں کہ سارے جواریے جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں یہ ولی ہے کیونکہ اس نے نمبر دیا تھا میرا نمبر نکلا، نہیں، آپ نیک صالح جو لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ایمان والے لوگ ہیں، جن کے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا جن کو خوف ہے، ان لوگوں کے ہاں ان لوگوں کی محفلوں میں اس کا ذکر ہو یا وہ لوگ اس کی تعریف اگر کرتے ہیں تو ہاں یہ ایک مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ اسی طرح چھٹی ایک خوشخبری دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دیں تو اسے پورا کر دے، یعنی وہ کوئی بھی بات وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو یہ دعاؤں کے قبول ہو جانا بھی اللہ کے نیک بندے ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت اسی آیت میں کیا کرتا ہے کہ یہ جو بشرا ہے، یہ جو خوشخبریاں ہیں، یہ صرف دنیا کے اندر نہیں وفی الآخرہ، یہ آخرت میں بھی ہے، اور اس سے وہ تمام بشارتیں مراد ہیں جو مومنوں کو آخرت میں دی جائیں گی، جس کا صرف 2 آیتوں میں ہم تذکرہ کرتے ہیں، جیسے سورۃ الزمر میں اللہ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے، جو رب سے ڈرے، ان کے لیے لہم غرف، ان کے لیے مہمان خانے ہیں، ان کے لیے کمرے ہیں، گھر ہیں، من فوقها غرف یعنی بالا خانوں کی شکل میں، ایک کے اوپر دوسرا کمرہ، مبنیہ تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جگہ پر بالا خانے کے ان کے نیچے نہریں بہتی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اور اس طرح سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں کے اندر ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، ما یشاءون، جو وہ خواہش کریں گے اللہ ان کو مہیا کر دے گا، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یقیناً یہ جو ہے یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اور یعنی یہ 2 آیتوں میں دیکھیے پورے جو ان کو آخرت میں ملنے والا اس کا احاطہ ہو گیا ہے، اور بھی بہت سی بڑی بڑی نعمتیں، مثلا موت کا ذبح کر دیا جانا، یہ ایک نعمت ہے مومنوں کے لیے کہ اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو کبھی موت نہیں آئے گی، اس سے کبھی نکلنا نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اللہ کا ان سے راضی ہونا، اللہ کا دیدار، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید اور صحیح حدیث میں موجود ہیں، مختصراً یہاں پر ذکر کر دی گئی۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی باتیں،
ان میں کوئی تبدیلی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی، لا تبدیلا لا نفی جنس ہے، یعنی تبدیلی اس کے اندر کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے جو بات کر دی ہے نا، یعنی یہ اصل میں مومنوں کو اور خوش کرنے کے لیے، یعنی اس جملے سے ان انعامات کے حق ہونے، ان کے حصول میں یقین کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ یقینی طور پر، یعنی اللہ نے جب ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا و آخرت کے اندر، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ اپنی نسبت کر دی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، تو اللہ کی یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، یہ یقینی باتیں ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص شیطان کا ولی ہو تو وہ اللہ کا ولی بن جائے، یہ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اولیاء اللہ، یہ صرف خوبیاں، یہ صفات، یہ مقامات، یہ بشارتیں، یہ اللہ کے ولیوں کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں سفارش کے ساتھ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تھی تو پہنچ جائے گا، وہ بھی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ گندا مندہ رہتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، ایمان کا پتہ نہیں تھا، اور اس کو عقیدے کا پتہ نہیں تھا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ اللہ کا ولی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے کلمات جو اللہ کے اصول، اللہ کے فیصلے، وہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہاں پر ہوا، یہ ضمیر فصل کہلاتی ہے، کہتے ہیں ضمیر فصل کہلاتی ہے، یعنی اس کے 3 قاعدے انہوں نے بتائے، 3 فائدے اس کے اندر ہیں۔ ایک تاکید اس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہی ہے اصل میں جو حقیقی بڑی کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی۔ تو یہ تاکید اس میں آ گئی۔ دوسرا حصر کا معنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی اصل میں ہے ہی نہیں، یعنی اگر کوئی شخص کامیابی کہیں اور ڈھونڈتا ہے نا تو وہ غلط معاملہ کر رہا، یعنی وہ غلط طرف اصل میں جا رہا ہے، یعنی وہاں پہ اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے، کامیابی کیونکہ وہاں پر ہے ہی نہیں، تو حصر پیدا ہو گیا۔ اور تیسرا موصوف، صفت اور مبتدا اور خبر میں فرق یہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو کامیابی ہے نا حقیقی، یہ وہ ولی ہے، یعنی ذالک اور ہوا کے اندر یہ اس میں خبر اور جو ہے اس کے اندر مبتدا کے اندر فرق بھی پیدا ہو گیا، تو اسی لیے یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے سوا اول تو کوئی کامیابی وجود ہی نہیں رکھتی ہے، اور اگر مان بھی لی جائے تو وہ بے حیثیت اور بے وقت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسے لوگوں میں رکھے کہ جن کو یہ فوز العظیم، جو سب سے بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اللہ رب العزت دنیا و آخرت کے اندر یہ تمام جو بشارتیں ہیں ہمارے لیے بھی سچ ثابت کرے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تقوی کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں کوئز میں چند سوالات ہیں ہمارے۔ پہلا سوال ہے الا ان اولیاء اللہ، اس میں جو الا کا لفظ تھا اس کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ اسی طرح اولیاء اللہ، ولی کا کیا معنی ہے، اور اس سے اگلی آیت میں اولیاء کی کون سی 2 صفات بیان کی گئی؟ اسی طرح اولیاء اللہ ہی کے تعلق سے بعض صحابہ سے ولی کی کیا پہچان مروی ہے؟ اور اولیاء اللہ ہی کے تعلق سے ایک اور سوال ہے کہ حدیث کی روشنی میں کیا اولیاء اللہ پر شریعت کے احکامات کی پابندی ضروری ہے؟ یعنی کیا وہی صحیح بخاری کی حدیث آپ کے یعنی حدیث قدسی پیش کی گئی تھی، تو اس کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا اولیاء اللہ پر شریعت کے احکامات کی پابندی ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح اولیاء کو اللہ کے ساتھ نسبت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی خالی اولیاء کیوں نہیں کہہ دیا گیا، اولیاء کے ساتھ اللہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اور اسی طرح لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو اس ولایت سے کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا ملے گا ان کو؟ اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، بیان کردہ دنیاوی بشارتوں میں سے، کیونکہ 6 بشارتیں یہاں پر بیان کی گئی تھی، تو ان میں سے جو یادوں چند کا تذکرہ کیجیے۔ اور آخری سوال ذالک هو الفوز العظیم، تو اس جملے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟